الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آپ ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں کتاب کا علم دیتے ہیں اور دانائی یعنی سنت سکھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چاروں آپ کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اس میں سے ہم نے تزکیہ نفس یزکیہم کے ٹاپک پہ گفتگو شروع کی ہوئی ہے، اور اصطلاح عام میں اس کو تصوف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے علوم کے بارے میں مناظرے بحث مباحثے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہوتے ہیں، چونکہ یہ وہ چیز ہے یا اتنی دقیق ہے، اتنی لطیف ہے، اتنی باریک ہے کہ اس کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ امت مسلمہ اس کی مکلف بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے قرب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی ذات و صفات میں کھو جانے کا نام ہے تصوف۔ تو بہرحال مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے۔ اس میں انسان کی قلبی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، روحانی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، نفس کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ یہ کیفیات کا نام ہے جو انسان کے جسم میں طاری ہو جاتی ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے مشکل ہونے کی وجہ سے حضرت بے دل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو بے دل دلیل ہر ذرا تازی ہائے است، گفتگو بے دل دلیل ہر ذرا تازی ہائے است، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کیا ہے؟ اے بے دل، یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بیہودگی، بے راہ روی اور نارسائی منزل کی دلیل ہے کہ گھنٹیوں کی آواز، تاجرس فریاد، کہ گھنٹیوں کی آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ابھی قافلہ راستہ ہی میں سرگرم عمل ہے، سرگرم سفر ہے، مسافر راہ ہے، اور ابھی منزل رسید نہیں ہوا، منزل تک ابھی نہیں پہنچا، منزل ابھی دور ہے۔ اور جب گھنٹیوں کی آواز مکمل ختم ہو جاتی ہے، خاموشی طاری ہو جاتی ہے، تو جان لیتا ہے جو انتظار قافلے کا کرتا ہے، یا دوسرے لوگ جان جاتے ہیں کہ قافلہ یا تو منزل پر پہنچ گیا ہے یا پھر سکون سے ہمکنار ہے۔ تو چونکہ اس ٹاپک کی پیچیدگیاں بہت ہیں، پھر اس کی عظمتیں اور رفتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، مگر حجت باز لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے ذہن ہوتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، غور و فکر ہوتا ہے، شیطانیت ہوتی ہے، اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو اعتراض کرتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ چراغ گولڑا، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس اعتراضات کا جواب پیشگی دیتا ہوں۔ تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں
واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں جب منطق کی کتابیں پڑھتا تھا تو میرے استاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب نے علمی ایک لطیفہ سنایا تھا۔ وہ یوں تھا کہ کسی تیلی، یہ جو تیل نکالتے ہیں نا کولو کے بیل سے، گھومتا ہے، پھر اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہ گھومتا ہے، پھر تیل نکلتا ہے، آگے ان کے نالی سی لگی ہوتی ہے، آپ لوگ گاؤں وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، شہر میں بھی ہیں لیکن کم ہیں۔ تو کسی تیلی کے پڑوس میں جو تیل نکالتا تھا ایک منطقی اور معقول آدمی رہتا تھا، معقولی، منطقی اور معقولی رہتا تھا۔ ایک دن وہ تیلی کے پاس آیا تو دیکھا کہ اس کے بیل کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی ہے، وہ ٹن 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 کرتی ہے، اور وہ کولیو کے گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ منطقی نے اس کی رگ پھڑکی نہ جب، تو اس نے کہا کہ یہ تیلی صاحب، اس سے پوچھا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ برا ہے تو اپنی جگہ پہ رہا ہے نا، ایک ہی جگہ پہ گھوم رہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ گھنٹی کے بجتے رہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیل گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، میرا کام ہو رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ اگر گھنٹی نہ ہو تو میں معلوم نہیں ہوتا کہ بیل رک گیا ہے یا چل رہا ہے، اس لیے اس کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیتے ہیں، اور گھنٹی کی جو ٹن ٹن ہے ہمیں پتہ دیتی ہے کہ بیل چل رہا ہے، کام جاری ہے۔ یہ سن کر منطقی کی رگے منطق پھڑک اٹھی اور کہنے لگا کہ تمہارا بیل جو ہے اگر ایک جگہ کھڑا ہو جائے، صرف گردن ہی ہلاتا رہے تو گھنٹی تو بجتی رہے گی، تو کیا تم سمجھ لو گے کہ وہ چل رہا ہے؟ جب تیلی نے منطقی کی یہ بات سنی تو بولا، حضرت آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، بالکل آپ درست ہیں، اور ایسا ہونا بھی ممکن ہے، بیل ہے، جانور ہے، مگر افسوس یہ ہے، مجھے سخت افسوس ہے کہ یہ جو میرا بیل ہے نا، یہ تمہاری طرح منطقی نہیں ہے، یعنی آپ کی طرح جو آپ علم منطق بیان کرتے ہیں اور معقولات سے آشنا نہیں ہیں، منطق سے بھی آشنا نہیں ہیں، تو یہ میرا بیل صرف بیل ہے، ایک ڈنگر ہے، بس یہ اپنا کام کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ نصیرالدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ حضرت بے دل رحمۃ اللہ علیہ نے گھنٹیوں کی خاموشی کو رسائی منزل کی دلیل جانا ہے اور علامت ٹھہرایا ہے، یعنی گھنٹیاں اس وقت تک بجتی رہتی ہیں جب تک جو قافلہ ہے اونٹوں کا وہ صحرا میں چل رہا ہوتا ہے، جب قافلہ رک جاتا ہے یا منزل رسید ہو جاتا ہے تو گھنٹیوں کی آواز، جانور کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتی ہے۔ اس کا جواب پھر ایسے ہی منطقی یہی دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ کل کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔